السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف جنوں انسانوں نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور اس چیز کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کا آپ کی سیرت کا مطالعہ ہو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے کیسے رحمت تھے، پرندوں کے لیے کیسے رحمت تھے، کیڑے مکوڑوں کے لیے کیسے رحمت تھے، جنوں کے لیے کیسے رحمت تھے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے کیسے رحمت تھے۔ اس کا علم، اس بات کا ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جس نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہو۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہو، اور بدقسمت انسان وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اللہ کی معرفت سے محروم رہا اور جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت پر خاص ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے جن و انس کے لیے ہدایت اور ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، اور ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، سب سے مشکل کام، سب سے بڑا کام انسانی تاریخ کے اندر اول سے آخر تک سب سے مشکل کام اور سب سے بڑا کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا کرتے تھے، اپنے علاقہ میں نبی بن کر آیا کرتے تھے، لیکن آپ پر جو اتنی بھاری ذمہ داری رکھی گئی، تو یہ بھاری ذمہ داری اس لیے تھی کہ آپ نے صرف پوری انسانیت نہیں بلکہ جنوں کی بھی آپ نے رہنمائی فرمانی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں سب سے مشکل کام، اگر کوئی کہے فلاں جی ڈاکٹر بن گیا اور جناب پروفیسر بن گیا اور ڈاکٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، انسانی جسم کا پورا واقف ہے، وہ آپریشن کر سکتا ہے، وہ دوائیں دے سکتا ہے، ایک انجینئر بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مکینک پوری گاڑی کو کھول کر جوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مکینک، ایک ڈرافر ایک بہت بڑا نقشہ بنا سکتا ہے، ایک بہت بڑا کارخانہ دار کارخانے کے اندر بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام جو ہے یہ کام بڑے نہیں، یہ صرف گرد راہ ہیں، یہ منزل نہیں۔ بڑے بڑے شاعر آپ کے سامنے اپنی شاعری کے کرشمے آپ کو دکھائیں گے، بڑے بڑے ادیب اپنے کتابوں سے، اپنے قلم سے، بڑے بڑے صحافی اپنی دانشوری سے آپ کو ضرور حیران کر دیتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ سب سے بڑا کام، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔
اگر اللہ آدم کو نام نہ سکھاتا، آدم نہ کچھ بول سکتے، نہ کچھ سمجھ سکتے، محض ایک جانور ہوتے۔ آج بھی اگر آپ ایک بچے کو ماں کی جھولی سے اٹھا کر جنگل میں جا کر چھوڑ دیں اور کوئی اس کے ساتھ کلام کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ پیار محبت کرنے والا نہ ہو، وہ ایک جانور بنے گا، وہ انسان نہیں بنے گا۔ شکلاً تو وہ انسان ہوگا لیکن حقیقت میں ایک عام جانور ہوگا۔ میری باتیں آپ ذرا غور سے سنیں، یہ باتیں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ سب سے بڑا اور مشکل کام یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا دینا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک جانور کو پورا انسان بنانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے لیے قوانین مرتب کرنا، اس کے لیے شریعت کی تشریح کرنا، اس کے لیے اللہ جل شانہ سے کتاب لینا، کتاب کی تشریح کرنا، اس کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرنا، اس کے لیے معاشرت کے طریقے اس کو بتانا، معاشی طریقے بتانا، اس کو تمام قسم کے زرعی طریقے بتانا، کاروبار، تجارت، صنعت، حرفت، کوئی ایسا شعبہ دنیا کا نہیں ہے، نہ دین کا ہے، نہ شعبہ دنیا کا ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش نہ کر دیا ہو۔ اب ہماری یہ بدقسمتی، آج قتل و غارت، آج ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ماں باپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، دوستوں سے بات بات پر گولی چلا دینا، یہ ساری کی ساری یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جانور کرتا ہے۔ انسان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیے ہیں، ہم وہ سبق بھول چکے ہیں، اس لیے ہم تڑپ رہے ہیں، ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوتے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے جو ہمیں جانور سمجھتے ہیں، جو خود جانور ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، جن کو شریعت کا پتہ نہیں، جن کو اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ جب ہم خود نہیں یہ چیزیں جانتے تو جن کو ہم نے بھیجنا ہے وہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے ہی ہیں نا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا کام، سب سے مشکل کام، یہ کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے آپ کو وحی سے پہلے، پہلی وحی کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے لیے خلوت نشینی کی طرف دھکیل دیا کہ آپ جا کر وہاں اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ آپ نے معمولی کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگانا جہاں لوگوں کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ ہو، کچھ اوڑھنے کے لیے بنے، نہیں، آپ نے انسان کو انسان بنانا ہے۔ جب انسان ایک پورا انسان بن جاتا ہے، اس کے لیے فیکٹری، کارخانے، تجارت، زراعت، صنعت، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا اس کے لیے آسان ہے۔ وہ صرف آگے قدم بڑھاتا چلے گا، رب کائنات اس کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ وہ اپنا کارخانہ دار کارخانے کے اندر اسلامی نفاذ کو نافذ کرے گا، زراعت والا کسان اپنی زمین کے اندر اسلامی نفاذ لے کر چل پھر رہا ہوگا، تاجر تجارت کرتے ہوئے اسلامی نظام کو لے کر چل رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بڑا انسان آج تک نہیں آیا ہے، لیکن کاش کہ ہم آپ کی قدر نہیں کی، ہم آپ کی قدر کرتے، آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ جس طرح آج اپنے ہم سیاست دانوں پر، بڑے بڑے لوگوں پر بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، کاش کہ ہم اگر اللہ کی ذات پر امیدیں لگاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ انشاءاللہ اگلا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا، نزول وحی، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔